اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ فرمایا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، خوشخبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا۔ وداعیا الی اللہ، اور آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے، باذنہ، اس کے حکم کے ساتھ، اس کے اذن کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو داعی الی اللہ بنایا، اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کی جانب دعوت دی۔ عقیدوں کے اندر، نظریات کے اندر، افکار کے اندر، سوچوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ان سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دور فرمایا۔ ہمیں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فکری طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر مضبوط کیا۔ انسان جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذہنی طور پر اور روحانی اور قلبی طور پر وابستہ نہیں ہوتا، اتنی دیر تک وہ کمزور رہتا ہے، اور جب وہ رب رسول سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ ذہنی طور پر، فکری طور پر مضبوط ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کفار مکہ، قریش بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو جو نظریاتی کمزوریاں تھیں، جو فکری فقدان تھا، وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا۔ حج کر کے آتے تھے تو اوہام پرستی کا شکار تھے، حج کر کے آئے ہیں تو دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، اوپر سے کود کر کے آئیں گے، کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، قربانیاں کرتے تو ان کا خون کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملتے۔ مصر کے اندر یہ رسم پائی جاتی تھی کہ وہ سال کے بعد ایک لڑکی کو ذبح کر کے دریا میں ڈالتے تھے تو تب دریا چلنا شروع ہوتا تھا، اور اس پر انہوں نے نظریہ بنا لیا تھا کہ ایسا ہوگا تو تبھی معاملہ آگے بڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے سامنے جو تعلیمات لے کے آیا ہوں ان میں کوئی اوہام پرستی نہیں، اس میں توہمات کا کوئی تذکرہ نہیں، ایک مضبوط دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید، ان سب چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں تک اتارا۔ جب تک انسان کا بھروسہ عام انسانوں سے وابستہ رہتا ہے، دنیا داروں سے وابستہ رہتا ہے، پیسوں سے وابستہ رہتا ہے، دنیاوی معاملات کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، تو وہ کمزور ہوتا جاتا ہے دن بدن۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہیں، تو حضور نے ہمیں یہ سوچے دی ہیں کہ تم نہ اپنے آپ کو اللہ رسول سے وابستہ کرو،
پھر یہ جو کمزوری ہے نا، کمزوری یہ تمہارے دل سے نکل جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مایوسی کی گفتگو کرتے ہیں، اگر غریب ہو گئے ہیں تو تب بھی ان کے جملوں میں معاذ اللہ مایوسی ہے، کہیں بیمار ہو گئے ہیں تو پھر بھی وہ گھبرائے سے ہیں، وہم کا شکار ہیں، اگر کسی جگہ کوئی آزمائش ان پر آ گئی ہے تو بھی مختلف توہمات کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر توجہ اللہ رسول کی جانب ہو اور وہ سوچیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، ان پر توجہ ہو، تو پھر انسان کسی وہم کا شکار نہیں ہوتا، پھر وہ مضبوط زندگی گزارتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، چونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور میرے تمام معاملات کا محافظ بھی میرا اللہ ہے۔ پھر وہ کمزور نہیں پڑتا، پھر وہ زیادہ امیدیں لوگوں سے وابستہ نہیں کرتا، دنیا داروں سے، سیٹھوں نوابوں سے زیادہ امیدیں نہیں وابستہ کرتا، پھر اس کی امیدیں اللہ سے اور اللہ والوں سے۔ پھر وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف میں موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کرنے کا انداز دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا، ہر جان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو 3 چیزیں رب کریم نے لکھ دیں اس کے لیے۔ ہر جان کو پیدا کیا تو اللہ نے لکھ دیا، کیا لکھا؟ اس کا رزق کتنا ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا، عمر کتنی ہے، زندگی کتنی ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا، اور جو اس پر مشکلات آئیں گی وہ بھی اللہ نے لکھ دی۔ اس کی حکمت کے تقاضوں کے تحت جو مشکلات آئیں گی انسان کی گناہوں کی معافی کا سبب بنے گی، نیک ہے تو درجات کی بلندی کا سبب بنے گی۔ تو جو مشکلات اس کی طرف آئیں گی، جو مصیبتیں، بیماریاں، تنگیاں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آئیں گی۔ اب انسان یہاں گھبرایا رہے، مایوس ہو جائے۔ ایک بات اب ذرا یہاں صوفیاء کہتے ہیں، وہ بھی سمجھنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جس رب کی طرف سے تو کرم قبول کرتا ہے نا، اس کی طرف سے آزمائش بھی قبول کر۔ وہ کریم جو تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھولتا ہے، کبھی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت تجھے کسی مشکل میں ڈالے تو اسے بھی تھوڑا سا قبول کر۔ ایسا نہ ہو کہ میٹھا ہے تو فٹافٹ تو قریب کرے، اور اگر تھوڑا سا تجھے کوئی ترش رویے سے، ترش جگہ سے گزرنا پڑے تو پھر تو گھبرا جائے۔ تو اپنے مالک کے سپرد جب اپنے آپ کو کر دے گا، پھر تیری طبیعت سکون میں آ جائے گی، تیرا قلب ٹھنڈک میں آ جائے گا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کھا رہے تھے، ایک ٹکڑا اس کا، ایک خاش اس کی اپنے ہاتھ سے نکال کر کے ایاز کو کھانے کے لیے دی، ایاز فٹافٹ کھا گیا۔ بعد میں ایک ٹکڑا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو بڑا کڑوا محسوس ہوا مالٹا، تو اس نے اس کو تھوک دیا اور ایاز کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بہت ترش تھا، بہت کڑوا تھا، کس طرح تم کھا گئے؟ اللہ اکبر۔ تو ایاز نے جو بات کی وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ بندے کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ایاز کہنے لگا آقا ساری زندگی تیرے ہاتھوں سے میٹھے کھائے، آج ایک کڑوا آیا تھا تو میں اگر اسے تھوک دیتا، یہ کو آئین وفاداری تو نہ ہوا۔ انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی جائیں، رحمتیں آتی جائیں، تندرستیاں آتی جائیں، لیکن کسی جگہ ذرا کمزوری دیکھنی پڑے تو انسان اس جگہ ٹھہر جائے، اس جگہ وہ گھبرا جائے، وہم کا شکار ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان چکروں میں پڑ جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اب یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اپنی ساری توجہات کا مرکز دنیا والوں کو بنا لیا ہے، دنیا والوں کو کیسے راضی کرنا ہے، ان کو کیسے سیٹ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح کر کے مضبوط کرنا ہے، بس اسی میں ہمارے صبح و شام گزر جاتے ہیں۔ 3-4 جگہوں پہ دعوت مل گئی ایک دن میں، ایک جگہ ولیمے پہ جانا تھا وہاں خود چلے گئے، ایک جگہ اصال ثواب کی تقریب تھی تو وہاں بیٹے کو بھیجا، اور ایک جگہ اور کسی معاملے میں دعوت تھی تو وہاں فون کر کے معذرت کر لی۔ کسی طریقے سے لوگ راضی رہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے فٹ بال بنا لیا گیا۔ آپ لوگوں کی توقعات پہ کتنا پورا اتریں گے؟ بس آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں،
ہمارا دل اس پر مطمئن ہے جو کام ہم کر رہے ہیں، جو سفر ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ رب کی رحمت کی طرف ٹھیک بڑھ رہا ہے۔ باقی یہ کہ لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش میں رہنا اور لوگوں پر توجہ رکھنا اور لوگوں کے معاملات ہر وقت دیکھتے رہنا، یہ چیز انسان کو کمزور بھی کر دیتی ہے اور بعض اوقات اسے لوگوں کے سامنے رسوا بھی کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی۔ اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور نے نصیحت فرمائی، فرمایا یقین رکھو اے عبداللہ ابن عباس، یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا متفق ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے میں تو تمہیں نفع پہنچا نہیں سکتی مگر وہ جو تمہارے لیے تمہارے رب نے لکھ دیا ہے۔ لوگ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے نہیں، اور فرمایا اگر ساری امت متفق ہو جائے کچھ نقصان پہنچانے میں تو نقصان پہنچا نہیں سکتے مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ نہ تمہارا کوئی نفع کر سکتا ہے نہ کوئی تمہارا نقصان کر سکتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ کی مشیت کا تقاضا ہوگا، خدا کی رحمت کا تقاضا ہوگا۔ تو اب کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ساری توجہات کا مرکز اللہ رسول کو بنایا جائے۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان نور پر کس قدر زیادہ یقین کامل حاصل ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم 313 سے کہتے ہیں کہ چلو جہاد کے لیے تو وہ نکل پڑتے ہیں، 1000 سے مقابلہ کرنا ہے تو وہ تیار نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں خندق میں چلو تو وہ تیار نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وعدہ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ منوعاً اس وعدے پر توجہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروسہ اللہ رسول پہ مضبوط ہو جائے، وہ وعدے جو ہمارے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ سچ بولو گے تو نجات پا جاؤ گے، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ 2 جبڑوں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو، اور ایک تمہاری 2 ٹانگوں کے بیچ جو شرمگاہ ہے تو مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو وہ ساری چیزیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنی، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ وعدے جو اللہ رسول نے ہمارے ساتھ کیے ہیں یہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اسی طریقے سے اگر رحمت خداوندی کی طرف انسان کا خیال جائے، اللہ کے کرم کی جانب اس کی توجہ جائے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یقین کریں جن لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، تو پھر خدا بھی ان پر بڑی ہی رحمت فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے بڑی ہی آسانیاں کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھنا واجب ہے، ضروری ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اچھا گمان۔ امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عجیب بات کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو حضور نے فرمایا حساب تو میرا رب کریم لے گا۔ تو وہ شخص مسکرایا، حضور نے فرمایا کیوں مسکراتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جب کریم غالب آتا ہے تو وہ کرم ہی کرتا ہے، وہ کرم ہی کرے گا، وہ فضل ہی فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھی یہ عرابی بڑا فقیہ ہے، بڑا دانش مند ہے، یہ سادہ بندہ بڑی اعلیٰ بات کر گیا، فقیہ ہے، دانش مند ہے، اس لیے کہ اس کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین بھر گناہ لے کے میری بارگاہ میں آئے، بھر دی اس نے زمین گناہ کر کر کے، لیکن وہ آئے اور استغفار کرے اور اس امید پر استغفار کرے کہ رب مجھے معاف کر دے گا، سچے دل سے توبہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں رب اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اگر اس کی امیدیں اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوں۔ ہم نے یوں کیا ہے کہ کمزوری دکھانی شروع کر دی ہے، کمزوری، اور پھر کچھ معاشرے میں لوگ بھی ہیں، یہ کچھ جادو کا بتانے والے لوگ آ گئے ہیں جو ہر شخص کو کہتے ہیں کہ تجھے تو جادو ہو گیا ہے، جو ہر شخص کو یہ بات بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر تو آسیب کا اثر ہے۔ ان لوگوں نے بھی لوگوں کو کمزور کر دیا ہے۔
کچھ ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر یہ کہتے پھرتے ہیں بھائی سب دنیا کا چکر ہے، سب دولت کا معاملہ ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بھی لوگوں کو کمزور کر دیا ہے۔ اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بھروسے کو مضبوط کریں۔ دیکھیں حضور ہماری تربیت کرتے ہیں، فرمایا اگر تم رب پہ بھروسہ کرو گے نا اور رب تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے نکلو گے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح رب پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں لیکن شام کو لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا بھروسہ مضبوط ہے، ان کا اپنے رب پہ توکل مضبوط ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے رب کی جانب دعوت دی۔ حضور نے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ دنیا میں مسافروں کی طرح وقت گزار کے آ جانا، جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر خیال ہی گزرا ہوگا کہ اللہ یہ شان عطا فرمائے گا۔ اب ان لوگوں کا بھروسہ ہو گیا تھا صحابہ کا، حضور کے غلاموں کا، تو انہوں نے پھر کوئی جائیدادیں نہیں بنائی، انہوں نے پھر دنیا میں کوئی محلات تیار نہیں کیے، کیونکہ ذہن بن گیا تھا کہ جو رسول کریم علیہ السلام نے وعدے فرمائے ہیں وہ وعدے ہمارے لیے بڑے معیاری ہیں، وہ وعدے ہمارے لیے بڑے خوبصورت ہیں، ان وعدوں سے ہمیں بڑا کچھ ملے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنا، ان چیزوں پر توجہ کرنا، اللہ کی جانب بھروسہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ دعا ہے مالک کریم ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کی امیدوں کو اپنی بارگاہ پر مضبوط کرے، یقین کامل کی دولت عطا کرے، توکل کی نعمت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔